میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے یہ بات ہضم کیسے کی، فوراً کھری کھری کیوں نہیں سنا دی۔ فہمیدہ کی کڑکدار آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ جاذب نے جلدی سے LED آف کی اور مما پاپا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آفاق بھی یقیناً اس طرف جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ رومیسا ان سے پہلے ہی پہنچ کر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مما؟ جاذب نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اورنگزیب صاحب جذبات سے کنپٹیاں مسل رہے تھے۔ بیٹا جی، صبح آپ کے والد محترم آپ کی پھوپھی جان کو بس ٹرمینل چھوڑنے گئے تو انہوں نے لگے ہاتھوں بیٹی کا رشتہ بھی دے ڈالا۔ فہمیدہ نے استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے کن اکھیوں سے شوہر کو دیکھا، جو اس غیر متوقع ہنگامے پر اب پشیمان ہو رہے تھے کہ انہوں نے بیوی سے اس بات کا ذکر ہی کیوں کیا، خود ہی کسی نہ کسی طرح آپا کو ٹال دیتے۔ مما کی بات سن کر جہاں جاذب کو شوق لگا، وہاں فاف اور رمیسا بھی منہ کھول کر پاپا کو دیکھنے لگی۔ دس از ٹو مچ پاپا، کیا سوچ کے نسیمہ پھوپھی یہ بات کر کے گئی ہیں؟ رمیسا حیرت سے باپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بالکل بیٹا جی، یہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ نسیمہ آپا کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، اور اگر کم عقلی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہہ دیا تھا تو کم سے کم یہ تو انہیں منہ توڑ جواب دیتے۔ فہمیدہ کی آواز چھت پھاڑ رہی تھی۔ ایکچولی مما، غلطی آپ کی ہے جو آپ لوگوں کو ان کی اوقات کے مطابق ڈیل نہیں کرتی۔ جب چھوٹے لوگوں کی بھی خوب خاطر مدارت کریں گی تو وہ تو اس طرح سر پر سوار ہوں گے۔ جاذب بھی مارے اشتعال کے پیچھے تاب کھاتا اب مما کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ جاذب، اورنگزیب صاحب گرجے، وہ پھپھو ہیں تمہاری، میری سگی بہن، تو کچھ تو لحاظ رکھو۔ انہوں نے کون سا لحاظ رکھا اتنی بڑی بات کہتے ہوئے؟ جاذب کے بولنے سے پہلے ہی فہمیدہ بول پڑی۔ ارے ان کی حیثیت ہے جو میرے بیٹے کے لیے رشتے کی بات کی ہو نہ ہو، مما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ انہیں بات کرنے سے پہلے ہماری اور اپنی حیثیت کا فرق نظر نہیں آیا؟ لوور مڈل کلاس لوگ اور رشتہ جوڑنے چلے ہمارے گھر، آفاق بھی کیوں پیچھے رہتی؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک نارمل سی بات کا بتنگڑ بنا کر آپ کی ماما نے جو تماشا کھڑا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اورنگزیب صاحب صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی آپا جان کو ایسی بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے تھا۔ میرا بیٹا فیوچر کا ڈاکٹر ہے تو کیا ایسے گھر سے رشتہ لوں گی؟ نہ تعلیم، نہ شکل و صورت، نہ حیثیت، نہ مرتبہ۔ فہمیدہ کا پارا کسی صورت کم نہیں ہونے والا تھا۔ خونی رشتوں میں حیثیت اور مرتبہ اہمیت نہیں رکھتا۔ نزت ایک سمجھی ہوئی سلیقہ مند بچی ہے، کل کو ہماری خدمت کرے گی، احساس کرے گی ہم سب کا۔ انہوں نے بڑے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ زبردست، آپ کی سوئی ابھی تک ادھر ہی اٹکی ہے۔ فہمیدہ کی بھویں پھر سے تن گئیں۔ پاپا پلیز یہ ایموشنل باتیں مت کریں، اور ہاں، اپنے رشتہ داروں کو سمجھا دیں کہ اگر ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو ایسی بیہودہ خواہشات کو اپنے گھروں میں ہی دفن کر کے آیا کریں، ورنہ ہمیں کسی سے ملنے کا کوئی شوق ہے نہ ضرورت۔ جاذب پھر سے بفر گیا۔ ارے لوگ تو ایسے رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے، یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم کلاس ڈفرینس کی پرواہ کیے بغیر ان سے ملتے ہیں، فہمیدہ نے نخوت برے انداز سے کہا۔ مگر اورنگزیب صاحب شاید اپنے رشتہ داروں کی مزید توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے، سو کمبل اوپر تک لے کر سوتے بن گئے اور وہ تینوں بہن بھائی بھی سر جھٹک کر اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد بھی کئی روز تک بیوی بچے انہیں بے نقص سناتے رہے۔ اورنگزیب اب یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتے تھے کہ وہ کس منہ سے آپا کو جواب دیں گے۔ بات اگر صرف فہمیدہ کی ہوتی تو وہ یقیناً انہیں دوبارہ قائل کرنے کی کوشش کرتے، مگر تینوں بچے بھی اسٹیٹس سے ہٹ کر سوچنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور اسٹیٹس کا فرق تو بلا شبہ تھا، اور کوئی معمولی نہیں بلکہ زمین آسمان کا فرق تھا۔ اورنگزیب صاحب کے گھر میں ہر فرد کے پاس گاڑی بما ڈرائیور ہمہ وقت موجود تھی۔ گھر میں کئی ملازمین تھے، ان کے بہن بھائی بلا شبہ لوور یا پر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بھی رشتوں کو کبھی دولت کے ترازو میں نہیں تولا تھا اور ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کو دل کھول کر نوازتے تھے۔ مگر آج جب رشتے کی بات آئی تھی تو دولت کا پلڑا بھاری پڑ گیا۔ پھر ایک دن آفس سے ہی انہوں نے آپا کو فون کیا اور معذرت سے انہیں انکار کر دیا۔ نسیمہ آپا کی ساری حسرتوں کا خون ہو گیا تھا۔ انہیں تو بڑا مان تھا، جس بھائی نے ہمیشہ دولت پر رشتوں کو فوقیت دی، اچانک اس کے لیے دولت کیسے اہم ہو گئی۔ مگر نسیمہ آپا بھائی کی مجبوری سمجھ چکی تھیں، یقیناً اولاد کے آگے بے بس ہو کر ہی انہوں نے انکار کیا ہوگا، سو انہوں نے بڑے ضرف سے کام لیتے ہوئے پھر بھی اس بات کا گلہ کیا نہ شکوہ۔ لیکن فہمیدہ کے دل میں سسرالی رشتہ داروں کے لیے اب وہ چاہ نہ تھی،
اور بچے بھی اب دیالی رشتہ داروں سے کھنچے کھنچے رہتے تھے۔ نسیمہ ایک بار پھر بھولے سے آ گئی۔ فہمیدہ اور بچوں نے ان کی انتہائی تذلیل کی، کبھی غریب ہونے کا طعنہ تو کبھی ان کی اولاد کے ان پڑھ اور معمولی شکل و صورت ہونے پر تضحیک اور پینڈو کہہ کر ان کا مذاق اڑایا جاتا۔ نسیمہ بمشکل 2-3 دن ہی رکی اور کان لپیٹ کر واپس چلی گئی۔ اورنگزیب صاحب کو بھی منتبہ کر دیا تھا کہ ان پر پہلے کی طرح عنایات کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ کہ اب لوگوں کو ان کی اوقات میں رکھا جائے گا، مگر ان لوگوں کو صرف اورنگزیب کے عزیز و اقارب کو اپنے میکے سے تو فہمیدہ کو کوئی شکایت نہیں تھی، اور انہیں تو وہ دل کھول کر نواز رہی تھی۔ اورنگزیب پر فیملی کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیاں بھی طول پکڑتی جا رہی تھی۔ نسیمہ آپا کی کال آئی تھی، کیا فرما رہی تھی؟ باقاعدگی سے اورنگزیب کے فون کی چیکنگ کے بعد تفتیش ہوتی۔ آپا نے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات ہی کی تھی، آپ لوگوں نے اس معمولی بات کو اس کا جرم ہی بنا دیا۔ کبھی بھی وہ جھنجھلا جاتے، مگر کب تک بیوی بچوں کے آگے بے بس ہونا ہی پڑتا ہے۔ گاؤں سے شرافت بھائی کے بیٹے کی شادی کا کارڈ آیا تھا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، گھر گھر میں موبائل فون ہیں، بھلا اتنی دور شادی کا بلاوا دینے کے لیے کارڈ بھیجنے کی فارمیلٹی پوری کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ فہمیدہ نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ کس کی شادی کا کارڈ؟ اورنگزیب صاحب نے نوالا منہ میں ڈالتے پوچھا۔ ڈونٹ نو پاپا، رمیسا نے بیزاری سے کہا۔ آفاق و جازب بھی برے برے منہ بناتے کھانا کھانے میں مگن رہے۔ آپ کے گاؤں سے ایک آدمی آیا تھا کارڈ لے کر، میں نے اس سے ریسیو کر کے آپ کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ جی گاؤں سے دیکھ لیں کتنے عقل مند ہیں آپ کے رشتہ دار۔ پورے 4 گھنٹے کی مسافت طے کر کے آیا وہ غریب بندہ، پر نہیں جی، کارڈ ہی بھیجنا ہے، چاہے 7 سمندر پار کیوں نہ ہو۔ فہمیدہ نے اس انداز سے کہا کہ تینوں بچے طنزیہ ہنسی ہنسنے لگے۔ ویسے پاپا 2 منٹ لگتے کال پر، مگر ماما کی بات بالکل ٹھیک ہے، کارڈ ہی بھیجنا ہے چاہے 7 سمندر پار ہو۔ جازب نے بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ نہ جانے جو کارڈ لے کر آیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ انہیں تشویش ہوئی، مگر دانستہ پوچھا نہیں۔ شازو کو آواز دی کہ کارڈ لائے۔ ارے یہ تو 2 کارڈ ہیں، انہوں نے زیر لب کہتے ہوئے یکے بعد دیگرے دونوں کارڈز کھول کر دیکھے۔ شرافت بھائی کے بیٹے عرفان کی شادی نزت کے ساتھ دونوں گھروں سے کارڈز آئے تھے۔ اورنگزیب صاحب کو اس رشتے کی بہت خوشی ہوئی تھی، مگر انہیں دکھ بھی ہوا تھا کہ ان سے مشورہ کیے بغیر ہی شادی بھی طے کر دی۔ بیوی بچوں نے جو طنز کیا وہ الگ۔ دیکھ لیا ساری زندگی آپ جن کی محبتوں کا دم بھرتے رہے، کیسے انہوں نے آپ کو پرایا کر دیا، رشتوں کی بھنک بھی نہ پڑنے دی اور غیروں کی طرح دعوت نامہ بھیج دیا۔ فہمیدہ ہر وقت شوہر کو جتاتی تھی، بھئی ایسی لو سٹینڈرڈ شادی آپ کو ہی مبارک ہو، ہم تو جانے سے رہے۔ فہمیدہ نے شوہر کو پیشگی مطلع کر دیا، اور پھر اورنگزیب صاحب بھی آفس کی مصروفیت کی وجہ سے صرف ولیمہ پر ہی جا سکے۔ سب بہن بھائی اور خاندان والے ان کا اس طرح اکیلے اور عین وقت پر غیروں کی طرح آنے پر خاصے حیران تھے۔ اورنگزیب صاحب نے اچھی خاصی رقم سلامی کے طور پر بھتیجے کو دی، اور بھانجی کے جہیز کے لیے بھی کافی رقم دی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سب ان کی اپنی فیملی سے مخفی تھا، اگر بچیاں بھی شادی پر آ جاتی تو کم سے کم مل ہی لیتے۔ کتنا عرصہ ہو گیا انہیں دیکھے ہوئے۔ نعیمہ آپا بھائی سے گلہ کرنے لگی۔ آپا آپ تو جانتی ہیں جازب کا MBBS کا فائنل سال ہے، رمیسا بھی میڈیکل میں ایڈمیشن کی تیاری کر رہی ہے، اور آفاق کا بھی لاء کا 3را سال ہے، خیر سے بچوں کو سٹڈی سے ہی فرصت نہیں ہوتی، انہوں نے رسان سے سمجھایا۔ چلو میں پھر کسی وقت آؤں گی عاشر کو لے کر، خیر سے اگلے مہینے آ رہا ہے وہ بھی، نعیمہ آپا نے خوش دلی سے کہا، مگر اورنگزیب صاحب نے اوپرے دل سے ضرور آنے کا کہا۔ پھر توجہ بنانے کے لیے وہ عاشر کے متعلق پوچھتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ 6 مئی قسمت مہینے بعد عاشر کو ساتھ لے کر نعیمہ آپا سچ مچ اسلام آباد پہنچ گئیں۔ فہمیدہ اندر سے چاہے کتنا ہی جذبز ہوئیں، مگر بظاہر اچھے طریقے سے نند کا خیر مقدم کیا۔ کھانے پر بھی کچھ اہتمام کرنا ہی پڑا، یہ الگ بات۔ آفاق اور رمیسا سلام دعا کے بعد اپنی ایکٹیویٹیز میں بزی ہو گئیں، اور جازب ویسے ہی دوستوں کے ساتھ مری گیا ہوا تھا، اور اس کی کل واپسی تھی۔ اورنگزیب مطمئن تھے چلو بیوی کا موڈ تو بہتر ہے، اور ماں کی وجہ سے دونوں بچوں کے موڈ بھی بہتر ہو گئے۔ رات کا کھانا خوشگوار ماحول میں تناول کیا گیا۔ اصل میں نعیمہ کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا فہمیدہ کی مجبوری تھی، کیونکہ نعیمہ آپا نند ہونے کے ساتھ فہمیدہ کی چچی بھی تھیں، اور ان کے ساتھ ایسی ویسی بات کر کے وہ اپنے میکے میں کوئی برا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی۔
کھانے کے بعد چائے پی گئی۔ اورنگزیب عاشر کی ذہانت اور قابلیت سے خاصے متاثر ہوئے تھے۔ عاشر نے B.Com کیا تھا اور مزید تعلیم افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے دبئی جا کر کام کرنے کو ترجیح دی تھی۔ جب سے وہ دبئی گیا تھا اس کے گھریلو حالات میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اپنے سے بڑے واحد کو بھی دبئی بلانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، کیونکہ واحد بھی ماسٹر کرنے کے بعد نوکریوں کے چکر میں خوار ہو رہا تھا، لیکن اب چھوٹے بھائی کے ساتھ بیرون ملک سیٹ ہونا چاہتا تھا۔ اگلے دن اتوار کی وجہ سے سب لوگ معمول سے کافی لیٹ جاگے تھے۔ جو جس ٹائم اٹھتا شازو اس کی مرضی کا ناشتہ بنا دیتی۔ دوپہر کو جازب بھی آ گیا۔ لنچ سب نے ساتھ مل کر کیا۔ اسی دوران نعیمہ آپا نے اعلان کیا کہ ہم کل واپس جائیں گے۔ فہمیدہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا، مگر کچھ دیر بعد سارا سکون غارت ہو گیا۔ جب کھانے کے بعد بچوں کے ادھر ادھر ہوتے ہی نعیمہ آپا نے لاؤنج میں بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے واحد کے لیے عفاف کے رشتے کی بات کی۔ کچھ دیر پہلے نند ہونے کی وجہ سے جو لحاظ کی چار دیواری کھڑی تھی وہ بھر بھری ریت کی طرح ڈہ گئی، اور ظاہری خلوص اور محبت کا بت بھی پاش پاش ہو گیا تھا۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے نعیمہ آپا آپ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں، فہمیدہ نخوت سے بولی۔ اورنگزیب صاحب جانتے تھے کہ اب معاملہ گرفت سے باہر ہو چکا ہے، کیونکہ فہمیدہ آج نئے پرانے سارے حساب چکا دیں گی۔ وہ پریشانی سے کنپٹیاں مسلنے لگے۔ فہمیدہ میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، لیکن تم شاید اپنے حواس کھو رہی ہو۔ نعیمہ آپا کے بے تاثر انداز میں کہی گئی اس بات پر وہ اور بپھر گئیں اور بنا لگے لپٹے کھری کھری سنانے کا سوچا۔ آپ بڑی ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر آپ کو شاید عزت راس ہی نہیں۔ پہلے آپ کی دوسری بہن اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر ہمارے در پر آئی، اور اب آپ جھولی پھیلائے کھڑی ہیں۔ فہمیدہ نے طنزیہ ہنستے تحقیر آمیز الفاظ میں نعیمہ آپا کو ذلیل کرنا چاہا، جو ان کی بات سن کر اب بہن کی حماقت پر حیران ہو رہی تھی کہ بیٹی کا رشتہ لے کر آ گئی تھی۔ جازب بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ لوگوں کو اگر ان کی اوقات میں نہ رکھا جائے تو وہ یوں ہی سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جازب اور عاشر بھی وہیں آگے تھے، اور عفاف اور رمیسہ بھی ہنگامے کی آواز سن کر ہی بھاگی آئی تھیں۔ کیا اوقات ہے آپ کی جو آپ نے اتنی بڑی بات کی؟ ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے ہماری اترن پہننے والوں کے ساتھ میں رشتے جوڑوں گی؟ 5 مرلہ کا مکان، ایک موٹر سائیکل اور معمولی کالجوں میں پڑے بچے، اس سے بڑھ کر کیا ہے آپ کے پاس؟ بس اتنی سی اوقات ہے آپ کی، اور چلی آئی میری بیٹی کا رشتہ لینے؟ جائیے کوئی اور در کھٹکھٹائیے۔ وہ تن فن کرتی نان سٹاپ بولتی رہی۔ عاشر کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اتنی بے عزتی نہ جانے وہ کیوں اور کیسے برداشت کر رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے ماں کا بازو کھینچا اور چلنے کے لیے کہا۔ نہیں عاشر، فہمیدہ اپنی بات کر چکی ہے، اب میری باری ہے، نعیمہ آپا نے متانت سے کہا۔ میرا خیال ہے جب کوئی اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر دے تو پھر اسے آئینہ دکھانا تو بنتا ہے نا۔ میری اوقات تو 5 مرلہ گھر اور موٹر سائیکل ہے، اب میں تمہاری اوقات بتاؤں؟ تم وہی فہمیدہ ہو جس نے میرے لائق فائق خوبصورت بھائی کی تعلیم سے متاثر ہو کر خود آ کر مجھ سے اپنے رشتے کی بات کی تھی۔ تمہیں اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، تو تم نے اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے میرے بھائی کو پھانسا اور پھر رشتے کے لیے میری منت سماجت کی۔ تمہیں یاد ہے نا کہ بارات کے نام پر آئے صرف 10 لوگوں کے لیے چائے پانی کا انتظام بھی اورنگزیب نے خود کیا تھا، اور تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ تمہاری بہن کے رشتے سے لے کر شادی کے تمام اخراجات بھی میرے بھائی نے اٹھائے تھے، اور یقیناً تم یہ بھی نہیں بھولی نا کہ تمہارے دونوں بھائیوں کو گھر اور کاروبار اورنگزیب نے ہی بنا کر دیے تھے۔ یہ ہے تمہاری اوقات، جس دولت کا تم مان کر رہی ہو میرے بھائی میرے ماں جائے کی کمائی ہے، جو تم دونوں ہاتھوں سے میکے پر لٹاتی ہو۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر لوگوں کو ان کی اوقات کے مطابق نہ رکھا جائے تو وہ سر پر چڑھ کر ناچتے ہیں۔ نعیمہ آپا نے آخری لفظوں پر خاصا زور دیا۔ اگر ہم بھی سسرالی بن کر تمہیں تمہاری اوقات کے مطابق ڈیل کرتے تو آج تم بھی اپنی اصلیت نہ بھولتی۔ چلو عاشر بیٹے کو ساتھ لے کر نعیمہ آپا چلی گئیں، اور فہمیدہ گم سم انہیں باہر تک جاتا دیکھتی رہیں۔ اور پھر ان کے جانے کے بعد اورنگزیب صاحب کی وہ شامت آئی کہ خدا کی پناہ۔ پھر جب تک انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ قطع تعلق کی حامی نہ بھری، فہمیدہ نے جان بخشی نہ کی۔ جازب کو ہاؤس جاب مکمل ہوتے ہی نوکری مل گئی تھی، اور اب اس کا ارادہ نیورولوجی میں اسپیشلائزیشن کرنے کا تھا۔ عفاف بھی بار لاء کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، مگر فہمیدہ کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ اورنگزیب بھی دونوں بڑے بچوں کی شادی کی فکر سے آزاد ہونا چاہتے تھے، کیونکہ رمیسہ کا تو MBBS کا 2nd ایئر تھا۔
आफाफ के लिए काफ़ी रिश्ते देखने के बाद उन्हें आफाक अच्छा लगा था। एलिट क्लास से तलक रखने वाला खासा हैंडसम लड़का था। ऐसे ही रिश्ते की तो ख्वाहिश थी फहमीदा को, सो उन्होंने चटपट मंगनी कर दी और अब जाज़ब के रिश्ते के लिए कमर कस ली। ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा, उन्हें परेशे पसंद आ गई। मॉडर्न और खूबसूरत सी परेशे जाज़ब को भी बहुत पसंद आई थी और एंगेजमेंट परेड में ही दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फहमीदा ने अपने मेके से सिर्फ इक्का दुक्का लोगों को बुलाया। शादी के तमाम फंक्शन शहर के महंगे होटल में रखे गए, लेकिन बहू बेगम के हाई फाई खानदान का भांडा बारात पर ही फूट गया। पता चला कि लड़की के सगे बाप को दूसरी बीवी ने मलेशिया से ना आने दिया और भाई तो कोई था नहीं, सो मोहतरमा जहेज़ के नाम पर एक अदद मम्मा को साथ ले आए। मेहमानों में होने वाली चेमगोइयाँ और इसके नतीजे में लोगों की तरफ से उठने वाले सवालात से बचने के लिए फहमीदा ने आला ज़रफ़ी से काम लेते हुए बहू के हालात पर पर्दापोशी डालना ही मुनासिब समझा, क्योंकि अगर ऐसा ना करती तो अपनी ही जग हंसाई होती। खैर, बहू के साथ इसकी माँ को भी कबूल करना पड़ा। रेशे की फरमाइश पर इसका रूम फर्निश्ड कर किया गया। इसकी फरमाइश पर ही जाज़ब ने हनीमून के लिए यूरोप जाने का प्लान किया। हमीदा के लिए ये सब हजम करना मुश्किल तो था, मगर नई नई शादी की वजह से चुप थी। आफाक की वजह से खासी परेशान थी कि इसकी एंगेजमेंट आफाक से हुई थी, मगर इसके ससुराल वाले शादी के लिए अभी टाल मटोल कर रहे थे। कितना इसरार किया था औरंगजेब ने कि जाज़ब की और आफाक की शादी इकट्ठी की जाए, मगर आफाक के घर वाले मानने को तैयार ही ना थे। औरंगजेब साहब को कहीं से इतला मिली थी कि उन्होंने अपने बेटे की कई नाम नहाद मंगनियाँ की हैं। वो सिर्फ लड़की वालों से कीमती ज्वेलरी और बाकी कीमती गिफ्ट्स वसूल करते रहने के बाद कोई मौका देखकर मंगनी तो तोड़ देते हैं, और औरंगजेब साहब इस खबर की तस्दीक भी करवा चुके थे। जाज़ब अपनी सास से कहो कि अब अपने घर जाएं, क्योंकि लोग अब बातें करते हैं बेटा। वो जैसे ही हनीमून से लौटे, फहमीदा ने बेटे को अलहदगी में समझाने की कोशिश की, मगर परेशे ने यह बात सुनकर हंगामा खड़ा कर दिया। अगर जाज़ब के वालिदैन यहाँ रह सकते हैं तो मेरी मामा क्यों नहीं? जितना ये घर जाज़ब का है इतना ही मेरा है, सो मेरी मामा मेरे साथ रहेंगी। इसने बिना लिगी लिपटी दो टोक बात कर दी। बीबी, ये हमारा घर है और तुम हमारे साथ अपनी माँ का मुआवजा कर रही हो। अगर बहुत शौक है ऐसे साथ रखने का तो इसके घर चली जाओ। आगे भी फहमीदा थी। आंटी जी, बिहेव यूर सेल्फ। रेशे धाड़ी, माई फिट, तुम्हारी औकात क्या है और तुम मुझे बिहेव सिखाओगे? बाप तक ने तो मुंह लगाया नहीं तुम्हें, और जहेज के नाम पर एक माँ उठा लाई हो। अगर तुम अपने गिरेबान में झांको तो तुम हमसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं। रिश्ता करते वक्त कैसे झूठ बोले तुम लोगों ने, और निकले क्या कंगले। ये है तुम्हारी औकात, सो अपनी ज़बान संभाल कर रखना। फहमीदा ने बड़ी जल्दी बहू को औकात बता दी। मामा प्लीज़ कुछ तो ख्याल करें, वो प्रेशे की मम्मा है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरे दिल में जो हैसियत आपकी है वही इनकी है, लेकिन मुझे आपकी कम ज़रफ़ी पर अफसोस है। रेशे की मम्मा तो 4 दिन आप बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन अपने मेके वालों को तो आज तक पाल रही हैं। और अगर प्रेशे का ख़ानदान कंगला है तो आपके ख़ानदान की हकीकत भी मुझे मालूम है। एक और बात, प्रेशे की औकात यह है कि वो डॉक्टर जाज़ब की बीवी है। आपको अपना घर मुबारक हो। मैं प्रेशे को और आंटी को लेकर अलग घर में चला जाऊंगा। हमीदा को एक बार फिर वक्त ने आईना दिखा दिया था। इनका बेटा उन्हें कम ज़रफ़ी का ताना देते हुए इनकी औकात बता गया था। हमीदा ने रिश्तों पर दौलत और स्टेटस को अहमियत दी थी, मगर ना स्टेटस मिला और ना ही रिश्ते रहे थे। रिश्तों की कदर ना करने वालों के साथ ऐसा ही हुआ करता है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।